السلام علیکم دوستوں، یہ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ یونان کے ایک قدیم شہر ایتھنز کی ایک جیل میں ایک بوڑھے انسان کو زہر کا پیالہ دیا جاتا ہے اور اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اسے پی جاؤ، کیونکہ یہ سزا تم نے خود ہی اپنے لیے چنی ہے۔ وہ بوڑھا یہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیتا ہے اور سارا کا سارا زہر پی جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ اپنے قریبی دوست کریٹو سے کہتا ہے کہ ایک مرغا مجھ پر قرض ہے، یہ قرض چکانا مت بھولنا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا مر جاتا ہے۔ یہ بوڑھا شخص یونان کا عظیم فلسفی سقراط تھا۔ سقراط کو علم منطق کا بانی اور قدیم دور کا سب سے بڑا فلسفی خیال کیا جاتا ہے۔ سقراط کے بارے میں زیادہ تر معلومات اس کے شاگرد افلاطون سے ملتی ہیں۔ دوستو، یہ وہی افلاطون ہے کہ جو ارسطو کا استاد تھا۔ ارسطو اپنے دور کا بہترین فلسفی اور مفکر، جس نے سکندر اعظم کی تدریس کی ذمہ داری نبھائی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ان سب کے استاد سقراط کی۔ سقراط 459 قبل مسیح میں ایتھنز کے رہائشی سوفرینکس نامی ایک سنگ تراش کے گھر پیدا ہوا۔ اس کا جسم بہت ہی بے ڈول اور بھدا تھا۔ مزید یہ کہ وہ اپنے لباس اور حلیے پر کوئی خاص دھیان نہ دیا کرتا۔ اپنی ظاہری حالت کے برعکس سقراط ایک نہایت نیک سیرت انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مہربانی اور دشمنوں کے ساتھ عزت سے پیش آتا۔ وہ کبھی بھی اپنے شہر سے باہر نہ گیا۔ اسے اپنے شہر اور ملک سے بہت محبت تھی۔ افلاطون لکھتا ہے کہ سقراط ایک محب الوطن انسان تھا اور اپنے ملک کے لیے کئی مرتبہ اس نے جنگ میں بھی شرکت کی۔ سقراط جتنا شریف النفس اور حلیم انسان تھا، اس کی شادی اتنی ہی بد مزاج اور اکھڑ خاتون سے ہوئی تھی۔ سقراط کی بیوی کا نام زینیتھپی تھا۔ یہ اپنی زبان درازی اور بد کلامی کی وجہ سے سارے ایتھنز میں مشہور تھی۔ یہ شاگردوں کی موجودگی میں ہی سقراط کو طعنوں اور فکروں سے نوازتی۔ کبھی اس پر ٹھنڈا پانی لا کر ڈال دیتی اور کبھی کبھی تو ہاتھ اٹھانے سے بھی نہ چوکتی، مگر سقراط اتنا صابر اور تحمل مزاج انسان تھا کہ اس کی ہر گستاخی برداشت کر جاتا۔ شہر کے تمام ہی لوگ اس کے بارے میں نہایت عمدہ رائے رکھتے تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا جو اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا؟ وہ کون سی بات تھی جو اس کی موت کی وجہ بنی؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سقراط کو سچ بولنے پر زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا، مگر دوستو وہ سچ کیا تھا؟ آئیے اس سچ پر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سقراط کے زمانے میں بت پرستی عام تھی۔ ہر گلی بازار اور چوک میں ایک بت نصب تھا اور بتوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ تھا۔ بارش کا دیوتا زیوس تھا تو جنگ کا دیوتا اپولو، اسی طرح رزق کا دیوتا الگ تھا اور حسن کی دیوی الگ۔ ایک خدائے واحد کو ماننے والا کوئی انسان اس سرزمین پر نظر نہ آتا۔ سقراط جو کہ بت پرستی سے بری طرح بیزار تھا، کھلے جنگلوں، وادیوں، پہاڑوں اور میدانوں میں چلا جاتا اور کئی دن اس گتھی کو حل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا کہ آخر اس کائنات، زمین و آسمان اور مخلوقات کا بنانے والا کہاں ہے؟ انسان کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کائنات کا مکمل نظام اسے حیران کر دیتا کہ سورج وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر رات میں ستارے آسمان کو جگمگا دیتے ہیں، خزاں آتی ہے، بہار آتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، گندم اس موسم میں اگتی ہے، مکئی اور چاول کا یہ موسم ہے۔ جو وہ کائنات اور اپنی ذات میں غور کرتا گیا، اسے معرفت الہی حاصل ہوتی گئی۔
حتیٰ کہ ایک دن اس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ اس کائنات، چاند، سورج، ستاروں، آسمان و زمین اور تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ انسان اسی کے پاس سے آتا ہے اور اسی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس طرح سقراط کو جب معرفت الہی حاصل ہوئی تو اس نے ضروری سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ہم وطنوں کو اس گمراہی کے اندھیرے سے نکالے۔ چنانچہ سقراط نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلانا شروع کر دیا اور بتوں کی عبادت سے انہیں منع کرنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کچھ لیڈروں نے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ مل کر سقراط کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ ایتھنز کے حکام نے سقراط پر یہ الزامات عائد کیے کہ وہ پرانے دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتا اور کسی نئے دیوتا کا تعارف کرواتا ہے، نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے اور مذہب میں اختراعات پیدا کر رہا ہے۔ سقراط نے اپنی صفائی میں ایسے لافانی دلائل پیش کیے جو آج تک تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن نہ تو اپنی زندگی کی بھیک مانگی اور نہ ہی معذرت پیش کی۔ عدالت نے اسے اپنی سزا خود چننے کا اختیار دیا کہ یا تو اسے شہر بدر کر دیا جائے یا پھر سزائے موت دی جائے۔ سقراط نے اپنے فیصلوں پر اٹل رہتے ہوئے شہر سے بھاگ جانے کا فیصلہ رد کیا اور اپنے لیے موت کی سزا چنی۔ اس کے شاگردوں میں بہت امیر کبیر لوگ موجود تھے۔ انہوں نے جیل کے داروغہ کو رشوت دے کر سقراط کو فرار کروانے کی حکمت عملی ترتیب دی، لیکن اس پر بھی سقراط نے انکار کر دیا۔ بالآخر سقراط کو دی جانے والی سزا کے مطابق اس نے زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ لیکن سقراط کے شاگردوں نے، جن میں افلاطون، ارسطو اور سکندر اعظم شامل تھے، اس کے نام کو حیات جاودہ بخشی۔ سقراط کا خون ناحق ایتھنز کے لوگوں کے لیے بعد میں بڑی پشیمانی کا سبب بنا اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی اس بے وقوفی اور عداوت کے خمیازے بھگتنے پڑے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔